نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 62 ہے۔ اِنَّا یقیناً الذین وہ جو، الذین کا مطلب ہے جو، یہ ہے جمع اور اس کی واحد کیا ہے؟ الذی، ٹھیک ہے، اور مؤنث اس کی کیا ہے؟ اللاتی۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی بنے، والنصارى اور عیسائی، اور صابئین صابی، من جو کوئی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر، بھی پر کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ، ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ ساتھ کے معنوں میں، پھر سے کے معنوں میں، پھر ایک اور معنی میں نے بتایا تھا اس کا بدلے کے معنوں میں بھی آتا ہے، 4 معنی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پر، یہاں پہ پر کے معنی دے رہا ہے، والیوم اور دن پر، والآخرہ اور آخرت کے، وعملہ اور اس نے کام کیے، صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے، فاتو لا کے لیے، ہم ان تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، اجر ہے ہم ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، یعنی اپنے رب کے، ولا اور نہ، وا اور لا نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا۔ اب کوئی کا میننگ یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی خوف نہیں، یہ اصل میں الف لام اگر شروع میں لگ جاتا تو اس کا معنی جو نا کوئی نہیں پھر آنا تھا، پھر خوف ہو جانا تھا، یعنی وہ خاص خوف ہو جاتا یا تمام خوف، جیسے ہم نے الحمد میں کہ ال کا میننگ کیا پڑھا؟ تمام تعریفیں، ال بعض کا تمام کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں جب ال نہیں لگا ہوا تو وہ کوئی کے معنی تھا، کوئی بھی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا تھا ہم نے، اخذ لیا تھا نہ ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، اور رفع بلند کیا نہ ہم نے، فوقکم تم پر، الطور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں، آتئی دیا نہ ہم نے، کم تمہیں، آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ اب دیکھیں بی کا میننگ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ساتھ، قوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، لعلہ تاکہ، کم تم، تتقون تم بچ جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، تولی یعنی پھر جانا، تم من بعد بعد، ذالک اس کے، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فا تو لو اگر، لا نہ ہوتا، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکم تم ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، من سے کے معنی دے رہا ہے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، وا اور لام بلا شبہ کے معنوں میں، یقیناً کے معنوں میں، اور قد بھی یقیناً کے معنوں میں، یعنی دونوں کا میننگ سیم ہے، لا اور قد، یعنی یہ دونوں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ علم تم نے جان لیا، علم جان لیا تم نے، اللہ دینا ان لوگوں کو جو اعتدوا جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، فاتو قل کہا نہ ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو تم بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے، فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے ان کو، فاتو جعل بنا دیا، نہ ہم نے، ہاں ان کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو، لام زیر لی کے لیے، ماں جو ان کے لیے جو، بین یدیہا
اس کے سامنے تھا. بین کا مطلب ہے درمیان، جدن کی جمع یدئی یعنی دونوں ہاتھ. تو بین اگر دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوگی تو وہ کہاں ہوگی؟ سامنے ہوگی نا. بین یدیہا یعنی ان کے سامنے، اس کا میننگ یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تھے. وما اور جو خلفہ اس کے پیچھے، خلف کہتے پیچھے، ہاں اس کے پیچھے تھے یعنی بعد میں آنے والے. وموعظۃ اور نصیحت للمتقین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. لام سے یہ لی کے لیے، متقین ڈرنے والے. اور یانون کس کی نشانی میں نے بتائی تھی؟ جمع کی. کتنی نشانیاں جمع کی؟ واو الف واو نون یا نون، یہ تینوں جو ہے جمع کی نشانی. بعض کا یا نون جو ہے تثنیہ کے لیے آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو نشانی بتا دوں گی. یہ ابھی جو ہے یہ جمع کے لیے. وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لقومی اپنی قوم سے. اب لام سے لی جو ہے یہاں پہ کے لیے کے معنوں میں نہیں آئے گا، سے کے معنوں میں آئے گا. قوم ہی اپنی قوم سے. انا یقیناً اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں لام زبر لا، وہ بھی یقیناً کے معنی میں نے بتائے ہیں. قد کا مطلب بھی یقیناً، انا کا مطلب بھی یقیناً. یہ تینوں دیکھیں ایک ہی جو ہے نا ایک ہی معنی رکھتا ہے. اور انا کا مطلب بھی یقیناً ہے. یہ اب چار لفظ جو ہے نا سیم میننگ کے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. انا یقیناً اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں. یامرو یا جو ہے اس میں آ رہا ہے مضارع کا، حکم دیتا ہے یعنی اس کا میننگ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے. لیکن چونکہ فاعل اللہ کی شکل میں فاعل شروع میں آ چکا ہے، اس لیے اس کا اندر کا فاعل جو فعل کا وہ یوز نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آئے گا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یا کا جو میننگ ہے نا صرف ہم یہ یہاں پہ رکھیں گے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کا یا تو پریزنٹ میں اس کا میننگ کریں گے یا فیوچر میں کریں گے، یعنی ماضی میں اس کا اگر میننگ کیا تو وہ غلط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو. تا تم کو بھی ظاہر کرا اور کس کو ظاہر کرا ہے؟ مضارع کو، یعنی تم ذبح کرو. اور یہ جو نا پھر امر کا صیغہ بھی ہے. بقرہ ایک گائے. قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمارا، کیا تا تم اخذو بناتے ہو یا لیتے ہو نا ہمارا، کہ تم ہمارا بناتے ہو حضوا مذاق. قالا اس نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ میں کو اور مضارع کو، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. اور یہ جو آتا ہے میں، یہ کون سا والا صیغہ ہوتا ہے؟ مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ متکلم کا ہوتا ہے، یعنی مرد بھی میں استعمال کر سکتے ہیں اور عورت بھی. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، دونوں طرح سے اس کا میننگ آ سکتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اس لیے اس کا میننگ ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی. واضح یہ بھی کی کے معنوں میں آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں. اب اس میں بھی جو حمزہ آ رہا ہے یہ کون سا آ رہا ہے؟ میں یعنی متکلم کا. میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. من سے الجاہلین جاہل. قالو انہوں نے کہا ادعو تم دعا کرو لنا ہمارے لیے. لام زبر لا کے لیے، نہ ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے. یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہو یا وہ. قالا اس نے کہا انہو یقیناً وہ، یقول فرماتا ہے انہا یقیناً وہ بقرہ گائیں ہو، لا نہ فاردن بوڑھی، ولا اور نہ بکر بچیا، اوان جوان عمر بین ذالک درمیان اس کے. ففعلوا لہٰذا تم کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالو انہوں نے کہا ادعو تم دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا. قالا اس نے کہا انہو یقیناً وہ، یقولو فرماتا ہے انہا یقیناً وہ، بقرۃ گائیں ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقعٌ چمکنے والا ہو، لونہا رنگ اس کا، تسر وہ خوش کرتی ہو الناظرین دیکھنے والوں کو.
قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہو یا وہ، انا بے شک البقرہ گائے تشابہ متشابہ ہوگی علینا ہم پر، و انا اور یقیناً ہم ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ تعالیٰ نے لمہتدون ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے یا ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ قالا اس نے کہا انہو یقیناً وہ یقول فرماتا ہے انہا یقیناً وہ بقرۃ گائے ہو لا نا ذلول جوتی ہوئی ہو، تثیرو ہل چلاتی ہوئی ہو الارض زمین میں، وا اور لا نا تسقی پانی دیتی ہو الحرث کھیتیوں کو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا نہیں شیعتا کوئی داغ فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا الآن اب جیتا تم لائے ہو بالحق حق کو، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، پھر ذبحوا یہ جو ہو کے ساتھ واو آ رہا ہے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو، یعنی انہوں کے کا جو لفظ ہے وہ وہاں سے نکلا ہے، یعنی انہوں نے ذبح کیا ہاں اس کو، ہاں کی ضمیر جو ہے بقرۃن کے لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ گول تا کے ساتھ ہے تو وہ مونس کی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہاں کی ضمیر لگی ہے، یعنی ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مونس ہے، اس کی جو مذکر کی ضمیر ہے وہ کیا ہوگی؟ ہو ہم جو ہے وہ جمع کا وہ جمع کے لیے ہو اور ہا ہوگی، یعنی ہو مذکر اور ہا مونس، وا اور ما نہیں کادو وہ قریب تھے یفعلون کہ وہ کرتے۔ آیت نمبر 62 ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے عیسائی اور صابی جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ حکم خاص طور پہ اہل کتاب کے لیے، کیونکہ صابین کے بارے میں صحیح ترین رائے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ صابین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ یوم آخر پہ ایمان لایا اپنے رسولوں کی تصدیق کی اس کے لیے اجر عظیم اور امن ہے۔ یعنی یہود جو تھے نا ان کا نام کیوں پڑا تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ یعنی فوراً ہی انہوں نے توبہ کی تھی یہودیوں نے، تو توبہ کرنے والے کو کہتے ہود، تو اسی وجہ سے ان کا نام جو تھا نا یہودی پڑ گیا۔ اور یہ جو تھے یہودیوں نے جو تھا کیا نام تھا نبی کا جن کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بیٹا نام قرار دیا تھا، اور نصارہ جو تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، کیونکہ نصارہ جو نصر سے نکلا ہے یعنی مدد کرنے والا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کون کرے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ادھر سے وہ نصارہ کا لفظ نکلا تھا۔ اور صابی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے حضرت یحییٰ کو ماننے والے تھے، تو یہ جو تھے نا یعنی خانہ کعبہ کی طرف یعنی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں جو تھے نا ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے، یعنی فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ کو پوجنے والے تھے، یعنی اس طرح سے۔ اور لیکن اہل مکہ جو تھے نا ان کے بارے میں صابیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یعنی جو اپنے دین سے پھر جاتا تھا نا، دین سے پھرنے والے کو کہتے تھے صابی ہو گیا یہ، یعنی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کہتے تھے صابی ہو گئے یہ، کہ یعنی وہ دین سے پھر گئے ہیں، اپنے دین سے بے دین ہو گئے ہیں، تو اس لیے۔ لیکن آج کل جو ہے نا اصل میں وہ جو پہلی شکل تھی یعنی یہودی اور نصارہ تو آج نظر آتے ہیں، لیکن صابی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے اب۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، یعنی ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ اس کے انبیاء اور رسول اور یوم آخرت کا انکار کیا تو ان کا حال مذکورہ 12 لوگوں کے حال کے برعکس ہوگا، پس وہ خوف اور غم سے دوچار ہوں گے۔
تو اس آیت کی تفسیر میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان فرقوں کے مابین کہ یہ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں پر کی نسبت نہیں، بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان کے احوال کی خبر ہے کہ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ جب سیاق اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض نفوس وہم کا شکار ہو جائیں تو لازمی طور پر وہ کسی ایسی چیز کو ضرور پائیں گے جو ان کے وہم کو زائل کر دے۔ تو کیونکہ یہ کلام ایسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا جو اشیاء کے وجود میں آنے سے قبل ہی ان کو جانتی تھی، یعنی اس کی رحمت پر چیز حاوی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر مذمت کے طور پر کیا، ان کے گناہوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا، تو بعض کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس مذمت میں تمام بنی اسرائیل شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ جو اس کی مذمت میں شامل نہیں۔ یعنی فرض کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے تو بعض یہودی بھی مسلمان ہوئے، بعض عیسائی بھی مسلمان ہوئے، انہوں نے صحیح طور پر دین کو سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، تو اب وہ تو اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے۔ جیسے کہ اور یہ جو آیت ہے نا اس بات کی بھی تردید کرتی ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہی جو ہے وہ اصل میں جنتی ہیں اور کوئی فرقہ جنتی نہیں ہے، اور جو یہ تھے نصارہ وہ کہتے تھے نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، باقی سارے جو ہے جہنمی ہیں۔ تو یہی جو ہے نا آج کل جو اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے نا، یہ والی چیز ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو ہے نا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، باقی سب تو جو ہے وہ بے جنتی ہیں، یعنی دوزخ والے ہیں۔ وہ کیوں؟ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری بتا دی۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ من آمن باللہ و بالیوم الآخر، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جو میں آخرت پہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کون سے والے؟ کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اس پر نیک ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارا نیک عمل کیا کیسے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور سنت کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ ہمارا عمل جو ہے وہ نیک ہے۔ اگر فرض کرے اگر سنت میں نہیں ہے قرآن میں ہے تو وہ ہمارا نیک عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارا وہ قرآن میں موجود ہے سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی ہمارا نیک عمل، یعنی ایک بھی ان میں سے دونوں میں سے کوئی چیز چھوٹتی ہے تو اس کا مطلب ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ تو ان کے رب کے پاس پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ ہونے کی بنا پر درجہ نہیں رکھتا۔ کامیابی ایک ہی پختہ اصول ہے، ایمان اور عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کے اعتبار اسی بنا پر ہے کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا۔ تو وحدت ادیان کے فلسفے کا مرکز اور محور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یعنی کیا اب جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس پر ایمان عمل صالح کے ساتھ اس کی نجات ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص بھی رکھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اب میری رسالت پہ ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی 386 نمبر حدیث ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے فرقے میں سے ہے نا تو وہ صحیح ہے۔ اہل حدیث کہیں گے ہاں اہل حدیث ہی جنت میں جائیں گے، اہل سنت کہیں گے اہل سنت ہی جنت میں جائیں گے، باقی تو سب نے نعوذ باللہ جہنم میں جانا ہے۔ یہ کسی بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہے یا دیوبندی ہیں۔ کوئی فرقہ جو ہے نا جب تک وہ انسان اپنا عمل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں رکھے گا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے بھی عقیدے کی نفی ہو رہی ہے، اس آیت میں ہمارے عقیدے کی بھی نفی ہو رہی ہے۔
سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ مسلم کی 151 نمبر حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کی بندی سیدنا مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلمت اللہ ہے، تو اس نے سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور روح اللہ ہے، تو یہ کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسلم کی 140 نمبر حدیث ہے۔ تو یہاں یہ بھی سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عمل و جزا کے اصول کی کیا شکل متعین ہوگی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین ہو گئی ہے، لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جاتی ہے، کبھی رزق کی کشادگی کی شکل میں، کبھی کاموں میں آسانی کی شکل میں، یا اچھی شہرت کی شکل میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوں گے۔ تو آگے آیت میں، اسی آیت میں فرمایا گیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم و خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے ان پر زجر و توبیخ کی، اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم پر سے پختہ عہد کیا گیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ نے کہا طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ پہاڑ اوپر نہیں اٹھایا گیا تھا بلکہ وہ پہاڑوں کے درمیان کھڑے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر تھا، معلق تھا۔ وہ کیا عہد ان سے لیا گیا تھا کہ جو شریعت دی گئی اس کو آگے بچانا۔ ہاں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یعنی حسن رحم اللہ نے کہا یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی تورات کو محنت کوشش اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رکھو۔ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس پہ عمل کرو۔ ہاں، اس کو پڑھو، پڑھ کر اس کا عمل کرو اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچاؤ۔ تو اب یہ فریضہ کس کے پاس ہے؟ امت مسلمان، ہاں، امت محمدیہ پر ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تو جو اس میں ہے اسے یاد کرو۔ ابو عالیہ رحم اللہ نے کہا کہ یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے یاد رکھو۔ یہ تفسیر المنیر کی روایت ہے۔ اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بھلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کرو یا اس پر عمل کرو۔ جو کچھ تورات میں حلال و حرام ہو اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرو، اور کہا گیا جو کچھ اس میں ثواب اور عذاب سے یاد رکھو۔ جو کچھ کتاب میں اسے یاد رکھو، اس کی تعلیم دو، نہ اسے بھولو نہ اسے غافل ہو۔ اس کتاب میں تدبر کرو، اس کے اوامر اور وعیدوں کو یاد رکھو، نہ اسے بھولو نہ ہی ضائع کرو۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو آج ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن کو کیسے تھامنا ہے؟
یعنی کہ اس پہ اس کو غور و فکر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. تو ہم نے قرآن کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ صرف برکت کے لیے. کیسی برکت؟ یعنی ہم نے گھر بنایا تو برکت کے لیے سب کو اکٹھا کیا، قرآن پہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی مر گیا تو تب قرآن کے پہ قرآن، تم اتنے قرآن پڑھ دو، تم اتنے سپارے پڑھ دو. اور کتنی دیکھیں ہمارے لیے یہ غفلت والی بات ہے کہ ہمیں قرآن کا ایک لفظ بھی اس کا میننگ نہ آتا ہو، لیکن قرآن پہ قرآن ایسے پڑھ پڑھ کے بخشتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ یہ کتاب جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو بخشوا دیں اس کے ذریعے سے، یا برکت گھر میں لینی ہے تو یاسینیں پڑھ لی، کوئی مشکل آ گئی تو یاسینیں پڑھنے بیٹھ جاؤ سارے. تو یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے قرآن. قرآن تو ایک پوری زندگی کا لاہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زندگی کا لاہ عمل رکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جو اس سے قرآن سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما دیں. تو کیوں عمل کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تو رات پہ عمل کیوں کرنا تھا؟ تاکہ تم بچو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو. ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طور کی وادی میں اتنی دہشت ناک صورتیں پیدا ہو گئی تھی کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا اس وقت. تو اسی طرح وادی طور میں دہشت ناک صورت حال پیدا کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم ہی قبول کیا تھا. اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دیا، انبیاء علیہ السلام کو مار ڈالنا، زیادتیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا اپنا شیوا وہ سمجھتے تھے اس بات کو. انہی میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر و سور بھی بنا دیا. ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معاملہ نبھا سکتے. جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا طریقہ کار ہے. تو ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اس معاہدے میں ایک طرف عاجز بندہ ہے، دوسری طرف وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان زمین کی طاقتیں. اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں موجود ہیں. اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا، جہاں وہ اس طرح جلتا رہے گا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا. تو ایمانی عہد پر ایک مومن سے وہی کیفیت مطلوب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی. ہر شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے اس عہد کی سنگینی سے اس طرح کانپنا چاہیے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آسمان زمین اس پر گر پڑے گا. کون اپنا معاہدہ ایمانی پورا کر سکتا ہے؟ جو اپنا عقیدہ درست رکھ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مستحب اور مسنون کاموں کا خیال رکھے گا. آیت نمبر 64 ہے، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے. یعنی اس کے بعد تم نے طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا، ان سے پختہ عہد لیا گیا. پختہ عہد لینے کے بعد جب یہ مصیبت ان کی ٹل گئی اس کے بعد پھر وہ پھر گئے، پیٹ پھیر دی انہوں نے. من بعد ذالک، اس پختہ معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر کے تھے. یہ معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنا. اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا دراصل اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے جانا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. انسانوں کے حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں. قتل و غارت گری ایسی سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے. چوری ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، زنا کاری عام ہو جاتی ہے، پوری زمین فساد سے بھر جاتی. کیوں؟ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے
حدود و قواعد کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو وہاں پہ انسانوں کے حدود و قواعد کا کیا خیال رکھا جائے گا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید. سیدنا قتادہ رضی اللہ نے کہا اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے. یعنی تمہاری توبہ قبول کر کے فضل نہ ہو اور پھسل جانے پر معافی کی رحمت نہ ہوتی. تو لوگ قرآن حکیم سے منہ پھیرنے کے اس میں اسباب کیا ہیں؟ لوگ قرآن حکیم کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب ہو جائے. تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے زیادہ رجحانات کس سائڈ پہ ہیں؟ دنیاوی تعلیم کے. ہم اس تعلیم کے لیے اس تعلیم کو جو ہے پشے پوش ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم پیپر دے لیں، ابھی ہم جو ہے نا کالج جا رہے ہیں، ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گھروں سے ہمارا نکلنا مشکل ہے. ہم گھروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، اس چیز کو ٹائم کم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رجحان ہی نہیں ہے اس کو سیکھنے کو. یعنی ہمارا دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے. یعنی ہم کم تر چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں اعلیٰ چیز کی نسبت. جیسے انہوں نے کیا کیا تھا، من و سلوا چھوڑ کر دنیا کا پیاز، مسور اور ککڑی وغیرہ، لہسن وغیرہ مانگا تھا. تو انہوں نے دنیاوی چیز مانگی تھی اور اللہ کے جو اعلیٰ چیز تھی اس کا انکار کر دیا تھا. لیکن اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ لیتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ جائیں گے. یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر انسان پڑھ لکھ جائے تو وہ زیادہ کما لے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق ہمارے حصے میں لکھا ہے نا وہ ہمیں مل کر ہی دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی دے دے یا اسے کم کر دے کوئی. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا دینا ہے اتنا دینا ہی ہے. لیکن ہم اس کتاب کو کیوں پسے پوچھ ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ جو ہے افسر بن جائیں. اعلیٰ افسر بنیں گے تو ہمارے بھی ٹھاٹ باٹ ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جب عزت دینے لگے تو وہ افسری بھی نہیں چاہیے، افسر نہ بھی ہو تو عزت مل جاتی ہے. اور اگر عزت توڑنے والا ہو تو کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں لیکن ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس کتاب کو جب پسے پوچھ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں جو ہے وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری پہلی پیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ قرآن پاک، قرآن کو پڑھنا، یہ پہلی پیورٹی ہونی چاہیے. آگے فرمایا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی سیدنا ابن عباس نے کہا کہ یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. سن لو یہی کھلا خسارہ ہے. سورہ زمر کی 15 نمبر آیت ہے. آیت نمبر 65 ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر کے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ. یعنی بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ احکامات کی نافرمانی کرنے اور عہد توڑنے کی سزا کے طور پر توہین امیز عذاب دیا گیا تھا. الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزرنے والے تھے. ہفتے کے دن میں کیا حد سے گزرے تھے یہ لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا مچھلیاں. ہاں، سبت کہتے ہیں توڑنے کو. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دن آپ لوگ جو ہے وہ یعنی دنیاوی کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہیں کرو گے. وہ دن کیوں مقرر کیا گیا تھا؟ کس کے لیے تھا؟ عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا ہفتے کا دن. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ ان کا کاروبار جو تھا مچھلیاں پکڑنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی کرنی تھی ان کی.
اب وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن جو تھے مچھلیاں بہت زیادہ اونچی ایسے آتی تھی کہ آپ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن ان کو منع تھا کہ پکڑنی بھی نہیں ہے۔ عام دنوں میں جو تھا مچھلی آتی ہی نہیں تھی، دریا میں آتی ہی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی وہاں پہ بڑے بڑے جو تھے وہ گڑھے حوض سے بنا لیے، بنا کے تو جب وہ مچھلیاں آتی تھیں تو ان حوض میں جمع ہو جاتی، جب اوپر کو پانی اچھلتا تھا مچھلیاں ادھر کو ہو جاتی تھیں، ان کے حوضوں میں بڑھ جاتی تھیں، پھر اگلے دن آ کے سنڈے والے دن وہ پکڑ لیتے تھے۔ اور اس میں بھی 3 گروہ تھے، جیسے بچڑے کی پوجا کرنے والے بھی 3 گروہ تھے، ان میں بھی 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ جو روکتا تھا، جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور آگے ان کو روکتا بھی تھا، اور دوسرا گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، اور تیسرا جو خود نہیں پکڑتا تھا لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا۔ تو گناہ گار کون سے والے گروہ ہوئے؟ جو آخری 2 گروہ تھے وہ گناہ گار ہوئے۔ جو خود نہیں پکڑتا تھا روکتا بھی تھا وہ جو تھے وہ بری ذمہ ہو گئے، لیکن وہ جو 2 تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذلیل بندر بنا دیا۔ یعنی وہ ایسی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر آج کل ہے یہ وہ والے بندر ہے، یہ وہ بندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس پر عذاب دیتا ہے پھر اس کو نسل آگے نہیں چلتی، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے سب کے معاملے میں کیا زیادتی کی کہ ہفتے کے دن عبادت کی بجائے انہوں نے کیا تجارت کی، اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا۔ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا، شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تو انہوں نے شکار کیا۔ انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا۔ جب انسان جانور کی طرح سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانور بنا دیتا ہے، لیکن ان کی عقل جو تھی وہ انسانوں جیسی تھی۔ ویسے ان کے آپ دیکھیں کہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، اور مطلب اپنے ہی گھر میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک انسان بندر بن جائے، اس کے جسم پہ بال اگ جائے تو کیسی وہ ایک قسم کی شرمندگی والی بات ہے ان کے لیے۔ تو یہ ان کو سزا دی گئی تھی۔ تو جب بھی انسان شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے۔ جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں، شریعت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی حیوانی ذلت میں مبتلا نہ کر دے جس میں یہود اپنے اس فعل کی وجہ سے مبتلا ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد بے حسی کی بیماری کیسا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر بے حس ہو جاتا ہے انسان، آخر کو بہلانے سے، زیادہ سوال کرنے سے، تعویلیں گھڑنے سے، حجتیں پیش کرنے سے، بحثیں کرنے سے یوں دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جائے تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں کے بھی انسان سرکشی پر مبنی رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، اندر تڑپ پیدا نہیں کرتا، روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کیا کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے بندر بنایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن اس کی حرمت کو برقرار رکھو، اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئے کہ گڑھے کھود کر اس میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں، ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جائیں اور اتوار کو پکڑ لی جائیں۔ انہوں نے یہ تدبیر پر عمل کیا۔ بنی اسرائیل کی ہیلہ سازی کے اس گناہ عظیم نے ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو واجب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ تو شریعت کے حامل گروہ کی گمراہی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف چلے اور تعویلوں کے ذریعے یہ ظاہر کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، جیسے یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے اور کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس کام کو اس دن کاروبار کیا، تعویلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رہیں۔ آیت نمبر 66 ہے، فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں پر اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانوں کی قوموں کے لیے، یعنی وہ جو اس وقت اس زمانے کے لوگ موجود تھے ان کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ دیکھیں کوئی بھی کہانی ہم کیوں سناتے ہیں کسی کو؟ ہم کوئی بھی عبرت کے لیے۔ فرض کریں ہم نے کسی کو بات سمجھانی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں بندے نے اس طرح کیا تھا، اس طرح ہوا تھا، تو وہ کہانی ہم کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ اس کو ہم بتا سکیں، اس کو ہم سمجھا سکیں بات کو
کہ یہ اس طرح سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ کہانیاں سنائی ہیں، کیوں سنائی ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں تو ہم کوئی ان سے اعلیٰ رتبے کے لوگ نہیں ہیں، ہم بھی نافرمانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی کوئی سزا دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بنی اسرائیل کو اس زمانے کے قوموں تک جنہیں یہ خبر پہنچی عبرت بنا دیا گیا، وما خلفہ، اور ان قوموں کے لیے بھی اسے عبرت بنا دی جو بعد میں آئی، یعنی ہم لوگ بعد میں آنے والے ہیں، اور جو ادھر موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت تھی۔ تو عبرت سے کیا مراد ہے؟ ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق لینا عبرت ہے۔ جن لوگوں نے سب کے الہی قانون کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے کیسے عبرت بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا، اس کے لیے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا۔ اس زمانے کے باقی لوگوں اور یہ کہ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ انسان کے وجود پر اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا، اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے اس پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَہ کا مادہ ہے واو عین ضا، واز، ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت کن کے لیے ہے؟ صرف متقین کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ آیت نمبر 67 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلاتے ہوئے جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے کہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پہ ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا، جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے پھر مر گیا۔ یہ فتح قدیر کی روایت ہے۔ تو بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جا سکے۔ تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ یعنی اگر کوئی بھی گائے لے آتے، حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی گائے لیتے، اس کو ذبح کرتے، اس کا ٹکڑا گوشت کا مارتے تو وہ زندہ ہو کر اس کو بتا دیتی، لیکن انہوں نے کتنے ہیلے بہانے کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گائے کا جو اپنے ذہن میں ایک تصور بنا کے بیٹھے تھے، کیونکہ مصر کے جو لوگ تھے وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ تھوڑا کرنا مشکل لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایک گائے کی جو محبت تھی اس کو نکالنا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے یہ حکم ٹل جائے، یہ لیکن تعویلیں کر کے قالوا اتتخذونا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو انہوں نے ساتھ ہی جو ہے نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ کیا کہا کہ آپ ہمارا مذاق کرتے ہو۔ یعنی کوئی بھی نبی اپنی جو زندگی میں کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں لگاتے۔ تو اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں
کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی جاہل لوگ ہی جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, لیکن جو نبی کی یہ شان نہیں ہے. تو اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قول کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑائے جہالت کا کام ہے. جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. عقل مند آدمی جو ہے اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کے سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے. تو رسول ہو کر میں جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے کہ آپ کو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, یعنی میں اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, اور اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے. کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا بڑی عقل اور دین کا سب سے بڑا جنہیں وہ اپن سمجھتا ہے. لیکن اگرچہ اسے اس آدمی پر فضیلت ہی کیوں نہ حاصل ہو, یہ فضیلت و تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. جیسے مذاق اڑانے میں ہم لوگ اگر دیکھا جائے کبھی کوئی منہ سے ایسی بات کہہ دے کہ جس کی نہ سمجھ آ رہی ہو, یا کوئی سوچ کچھ رہا ہوتا ہے انسان, بعد میں بات کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی مذاق اڑانا جو ہے وہ جہالت گنی گئی ہے. یعنی جاہل لوگ جو ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اس میں کبھی بھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں. جہاں بعض کا گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو مائیں مذاق اڑانا شروع کر دیں, یا ماں باپ بچے تھوڑے سا پڑھ جاتے ہیں تو ماں باپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو وہ بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ نہیں چلتا. یعنی اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا جو ہے نا, یہ جہالت کی نشانی ہے. آیت نمبر 68 ہے, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا, بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو, لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی یہاں بنی اسرائیل نے دین کے سادہ سے حکم کو بوجھل بنا لیا اپنے لیے. حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے کھوج لگانا شروع کر دی. جیسے کوئی آپ کو کہے کہ پانی لا دو, تو اب آپ اسے یہ طویل پوچھیں, اچھا پانی گلاس میں لے کر آؤں, ٹھنڈا لے کر آؤں, جگ لے آؤں, آدھا گلاس لے کر آؤں. یعنی اتنے سوال کرنے کے بعد وہ آدمی کیا کہے گا کہ رہنے ہی دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کرنے میں اور مشکل بناتے گئے. اللہ تعالیٰ نے مشکل سے مشکل بنا دیا اس کا کام کو. تو قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا, بلکہ اس کے درمیانی عمر یعنی جوان عمر کی ہو. جیسے بڑھاپے میں انسان کی ہڈیاں ویسے ہی وہ جو ہے گوشت سے علیحدہ ہو جاتی ہیں, یعنی وہ کمزور ہو جاتے ہیں, تو بچپن میں بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے. لیکن ایک جوانی ہے جس میں بھرپور انسان جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایسے. تو اسی طرح جو جانور بھی ہے وہ بھی بھرپور جب جوانی میں ہوتا ہے تو وہ صحیح تندرست نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہو, بلکہ درمیانے عمر کی ہو. تو لہٰذا تشدد اور تکلف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ جو سوالات ہیں اس کا سلسلہ بند کیا جائے, بلکہ کیا کیا جائے کہ فوراً ہی جو ہے عمل کیا جائے. تو ایک دفعہ ایک نظام عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے. بس تم سے بھی یہی مطالبہ ہے. آیت نمبر 69 ہے, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یقیناً زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ تو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ یعنی بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا۔ یعنی دیکھیں خود دعا نہیں کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا رہے تھے بار بار کہ موسیٰ اپنے رب سے یہ مانگو، موسیٰ اپنے رب سے پانی مانگو، جتنا بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہی پڑھا ہے نا، موسیٰ اپنے رب سے پانی مانگ دو، من سلوہ مانگ دو، سبزی ترکاری مانگ دو۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یعنی خود دعا نہیں کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کروائی۔ دعا کروانا اچھی بات ہے، لیکن جو انسان خشوع اور حضور اور بھرپور انداز سے اپنے لیے خود دعا کر سکتا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کہنا چاہیے کسی کو، لیکن ایسے انسان کو کہنا چاہیے جس کو آپ کی تکلیف کا احساس ہو کہ وہ واقعی آپ کے لیے صحیح دل سے دعا کرے گا، اس سے کہیں، لیکن زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ خود اپنے لیے دعا کریں۔ تو بنی اسرائیل نے پھر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا، واضح کرنے کے لیے کہا کہ گائے کا رنگ اب کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا چمکتا رنگ ہو۔ چمکتا رنگ یعنی چمکتا رنگ سب کو اچھا لگتا ہے۔ اگر ہمارے بھی چہروں پہ ایک بعض چہرے اس طرح سے ہوتے ہیں، وائٹ رنگ جو چمک رہا ہوتا ہے، تو وہ زرد رنگ کیسا ہوگا، وہ بھی اگر چمک رہا ہوگا تو وہ گائے بہت ہی خوبصورت نظر آئے گی۔ تسر الناظرین، یہ سر جو ہے نا یہ سرور سے ہے، یعنی خوش نما بنانا یا اچھا لگنا، اور مسرت بھی اسی لفظ سے ہی ہے۔ تو ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہو وہ۔ بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس حکم کی پیروی سے نکلنا چاہتے تھے۔ یہ دراصل صرف حکم سے فرار نہیں، خود رب سے فرار ہے۔ تو انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے، سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے بعض کا بہت سوال کرتا ہے، اور بہت سوال کرنا، جو کثرت سوال ہے وہ انسان کے دل سخت کر دیتے ہیں، اور دلوں کی سختی جو ہے وہ عمل صالح کرنے سے روکتی ہے۔ دلوں کی سختی جو ہے بہت زیادہ گفتگو کرنے سے، بہت زیادہ سوالات کرنے سے دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بعض کا جب ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز ہماری خشوع اور رجوع والی نہیں ہوتی، ہمارا دماغ انہی باتوں کی طرف لگ رہا ہوتا ہے، یعنی بار بار وہ ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں باتیں۔ تو اس لیے یہ کثرت سوالات یا کثرت گفتگو جو ہے یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث ہوتی ہے۔ تو حکم آنے پر کیسا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ فوراً ہی کر جانا چاہیے تھا، یعنی اولون سابقون میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیسا رویہ اختیار کیا کہ سوال پہ سوال کیا اور لیٹ سے لیٹ کیا، اور اپنے لیے خود ہی انہوں نے مشکلات پیدا کر لی۔ آیت نمبر 70 ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر متشابہ ہو گئی، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ انہیں شبہ نہیں تھا، بلکہ واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے کو ذبح کرنے سے بچا ہی دے، کوئی ایسا جواب مل جائے۔ بہت سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اور زیادہ سوال کرنا بے حسی کا بھی باعث ہوتے ہیں، دل سخت ہوتے ہیں اس سے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ گائیں کبھی بھی ذبح نہ کر پاتے۔
یعنی گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت ہم ضرور پا جائیں گے۔ آیت نمبر 71 ہے، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب تھے نہ تھے کہ وہ کرتے۔ اب انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید ان پہ پابندی لگا دی۔ کس بات کی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ذلول، کہ گائیں کام کرنے والی نہ ہو، یعنی ہل وغیرہ نہ جوتی ہو۔ ذلول جو ہے ذا لام لام اس کا روٹ ہے نا، اس کا مطلب پست، نرم، اور ظلم و ذلت دونوں الفاظ میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اور تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کمزور و متی نہ ہوئی ہو، نہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہو۔ تو تثیر جو ہے نا، یہ ثا واو را ہے، یعنی اس کا میننگ جو ہے نا عربی میں بیل کو کہتے ہیں تثیر، لیکن اصل معنی ہے کہ کسی چیز کو اکھاڑنا۔ جیسے بیل جو ہے وہ جب جوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، زمین کو اکھاڑتے ہیں نا، اوپر کو لے کر آتے ہیں، کھودتے ہیں اس کو، تو اس میں پھر بیج اندر چھپا دیتے ہیں۔ تو مسلمتن، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو، اسے کوئی کام نہ کیا ہو۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان بھی نہ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے داغ، کسی بھی قسم کا داغ نہ ہو اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے کہا اب تم لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے، یعنی وہ حق، اب وہ سمجھے کہ اب حق آیا، حالانکہ حق تو پہلی بار میں ہی آ گیا تھا۔ تو گائے کے بارے میں آپ نے صحیح بات بتائی ہے، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی بات میں واضح کر دیا تھا، وہ کوئی گائے بھی لے کر آتے ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیسے بے نقاب کیا کہ انہوں نے مطلوبہ گائیں ذبح کر دی، ما كادوا يفعلون، اور قریب نہ تھے وہ کرتے، وہ تکلف و تشدد کی وجہ سے وہ گائیں ذبح کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈٹائی کو بے نقاب کیا، کاٹ و حجتیاں کرنا اور بحثیں کرنا سرکشی اور ڈٹائی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گائیں ذبح کرنے کے حکم سے ان کے اندر کی گائیں کی محبت کی پر ضرب لگائی، جس سے ان کی ڈٹائی اور سرکشی کٹ حجتیوں میں اتر آئی اور جو اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ ہلکی سے ہلکی گائیں بھی لا کر ذبح کر دیتے تو اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تجدید کی اور اس کے جواب میں اللہ نے بھی ان پر تجدید کی، یعنی سختی کی۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے سختی کرنا۔ الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔